چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ گناہوں کی سزائیں لیے حاضر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچنے اور ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا، اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ جو سنوں گا اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا اور سنی ہوئی اچھی باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، دیگر کام کاج کو موقوف کر کے اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سی باتیں سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے نا، یہ بھی بڑا انٹرسٹیڈ ہے۔ ہاں، آج ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بڑا پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بدشگونی، اپشگن لینا۔ تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا بدشگونی کے نقصانات ہیں۔ توجہ کے ساتھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ضرور اس سلسلے میں شرکت فرمائیں۔ آئیے شروعات درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، یعنی ہر جمعہ ہماری عید ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح نہیں بلکہ بڑی اہمیت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیک عمل کا 70 گنا 70 ٹائمز ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو درود شریف پڑھیں گے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ملے گی۔ تو کوشش کریں درود پاک پڑھنے کی بھی اور دیگر نیک اعمال کرنے کی بھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے شمار برکت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بدشگونی کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو بدشگونی کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز، مثلاً شخص، عمل، آواز یا وقت سے بری فال لینا، یعنی یہ سمجھنا کہ اس کی نحوست کا کسی کے حالات پر برا اثر پڑے گا، بدشگونی یعنی اپشگن کہلاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، شگون جو ہے نا، یہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے اچھا شگون اور ایک ہے برا شگون۔ اچھا شگون کسے کہتے ہیں؟ میں چند مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا شگون لینا، اس کی تو ویسے اجازت بھی ہے۔ مثال کے طور پر صبح کام کے لیے نکل رہے تھے یا کسی سفر کے لیے نکل رہے تھے اور کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر لی، یا کسی عالم دین کی زیارت کر لی، یا جناب کسی سید صاحب کی زیارت کر لی۔ اب اس کو دل میں یہ سمجھنا کہ میں نے ماشاءاللہ صبح نیک بندے کی زیارت کی ہے، انشاءاللہ
مجھے کام میں ضرور برکت ملے گی، میرا کام ضرور مکمل ہوگا، کامیابی ملے گی، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں، اچھا شگون لینے کی اجازت ہے۔ میں انشاءاللہ نیا کام جمعہ کے دن سے کروں گا، یہ بھی اچھا شگون لینا ہے، یہ بھی اچھی بات۔ میں فلاں کام انشاءاللہ فلاں ایک اچھا دینی موقع آ رہا ہے، اس دن کروں گا، یہ بھی اچھا شگون ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ مگر برا شگون لینے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ آج معاشرے میں جو نا کئی ایسی باتیں ہیں جس سے اب شگون لیا جاتا ہے، بدشگونی لیا جاتا ہے نا، تو وہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس سے بدشگونی ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے، سنیے۔ کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ ہاں، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں دن اچھا نہیں، بعض مرتبہ وہ قمر در عقرب وہ کیلنڈر میں نشان ہوتے ہیں، تو یہ 3 دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی مقام، کوئی بھی بندہ منحوس نہیں ہے، سب بہتر ہی ہے، یہ ہمارے سوچ کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح کبھی ایمبولنس کی آواز سنتے ہیں، اس کو بدشگونی لیتے ہیں، بعض فائر بریگیڈ کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو بدشگونی لے لیتے ہیں، کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، کبھی جوتے اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جاتا ہے تو اس کو بدشگونی لے لیتے ہیں۔ عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نا وہ 2 خطبے جمع ہو گئے، آج تو جمعہ کا بھی خطبہ ہے، عید کا بھی خطبہ ہے، اس کو بعض بدشگونی میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی بلی کے رونے کی وجہ سے، بلی رو رہی ہے تو ٹینشن ہو جاتی ہے، ہو نہ ہو کسی کی میت کی خبر آئے گی، اب اس میں کئی میت ہو گئی قریب میں تو پھر پکا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ بلی روئی تھی نا، میت ہو گئی، اب دوبارہ روئے گی تو بولے اب کس کا نمبر آیا ہوا ہے، یہ بھی بعض بدشگونی لے لیتے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ جاتی ہے، ہاں صبح ہی صبح نکلے بلی سامنے سے اور اس میں بھی کالی بلی، پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح مرغا دن کے وقت آذان دے تو بدفعلی میں اس کو لیا جاتا ہے، اس کو بعض مرتبہ تو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسٹمر صبح ہی صبح کوئی آیا، مال نہیں خریدا، بونی نہیں ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج پورا دن خراب جائے گا، یا کم پیسے ملے یا کم پروفٹ ملا، یا کچھ بحث ہوتی نا بعض مرتبہ کم زیادہ کرنے میں ہوتی ہے، آج صبح ہی صبح جو ہے نا یار یہ آیا نا، اس کا چہرہ دیکھا ہے نا، آج دن خراب جائے گا، آج اچھا بزنس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور بھی جیسے نئی نویلی دلہن یہ گھر پر آئی، اب آئی بیچاری، اس کا جیسے نکاح ہوا گھر پر آئی، اللہ نہ کرے اسی وقت میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس نئی دلہن کی خیر نہیں ہوتی، یہ اس کے قدم جب سے گھر میں پڑے ہیں نا پرابلم آ رہی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، نہ جانے کتنوں کا بھوگ لے گئی ہے، اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی تو اس کو بھی بدشگونی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی معاملے، جیسے حاملہ پریگننٹ عورت ہے تو اس کو میت کے قریب نہیں آنے دیا جاتا کہ بچے پر، جو پیدا ہونے والا بچہ، اس پر برا اثر پڑے گا۔ اسی طرح جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کو بدشگونی لیا جاتا ہے۔ اچھا، خالی کینچی بعض لوگ چلا رہے ہوتے تو بولتے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں بھئی خالی کینچی مت چلا ورنہ گھر میں لڑائی ہو جائے گی، اس کو بھی بدشگونی لیا جاتا ہے۔ اچھا، کسی کا کنگا استعمال اگر دوسرے نے کر لیا تو کہتے ہیں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، اس کو بدشگونی لے لیتے ہیں۔ اسی طرح خالی برتن یا چمچ ٹکراتے ہیں تو بولے اس سے گھر میں جھگڑا ہوگا، اس کو بدشگونی لیتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی معاملات ہیں، جیسے وہ چھوٹا بچہ ہو اور دونوں ٹانگ کے بڑے کی دونوں ٹانگ کے نیچے سے نکل جائے، اب کہتے ہیں کہ اس کا قد نہیں بڑھے گا، یا بچہ سویا ہوا تھا اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر چلا گیا تو کہتے ہیں بچے کی سائز یعنی اس کا قد نہیں بڑھے گا، اس کو بدشگونی لیتے ہیں۔ بعض سفر کے مہینے کو برا جانتے ہیں، سفر کا مہینہ بعض کہتے ہیں بڑا بڑا بھاری مہینہ ہے، اس میں تو بلائیں نازل ہوتی ہے، تو سفر کا مہینہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی کہتا ہے سفر کا مہینہ ہے اس میں سفر کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض ہوتے ہیں سفر کا آخری بود ہے نا، اس میں تو سفر کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کی کئی باتیں ہیں، یہ تو میں نے چند باتیں کہی ہے نا، ہر گاؤں کی، ہر شہر کی، ہر کمیونٹی کی کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جس کو بدشگونی کہا جاتا ہے، بدشگونی لیتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، بدشگونی لینے کی اجازت نہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے بدشگونی لینا. سنیے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی لینے والے سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے. نمبر 2، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے. پہلے تیر وغیرہ کے ذریعے بھی فال دی جاتی تھی کہ یہ کام کرنا اچھا ہے یا برا ہے. اچھا، پہلے پرندوں کے ذریعے پرندہ اڑایا جاتا تھا، سیدھی طرف اڑے گا تو فائدہ ہوگا، الٹی طرف اڑے گا تو نقصان ہو جائے گا. یہ بھی ایک معاملہ پہلے ہوا کرتا تھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، اللہ بہتر جانے. تیسری بات، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے. تو بعض ہوتے ہیں نا، وہ سفر شروع کر رہے تھے اور کسی نے پوچھ دیا کہاں جا رہے ہیں، کیا کام ہے. اب یہ پوچھا کیوں؟ ایک جگہ دیکھا تھا، باقاعدہ ایک بڑی عمر کے چچا میاں تھے، وہ جب صبح نہا دھو کر تیار ہوتے اور نکلتے باہر کسی کام کے لیے، اور کوئی اتنا ہی پوچھ لیتا چچا کہاں جا رہے ہیں، خلاص کیوں پوچھ لیا، اب میں نہیں جاؤں گا. وہ پھر کچھ وقت کے لیے رک جاتے تھے، پھر سارا معاملہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، پھر واپس سفر کے لیے نکلتے. کوئی پوچھنا نہیں چاہیے، اس کو بدشگونی دیتے ہیں. تو اے عاشقان رسول، اے FGN چینل کے ناظرین، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. کوئی بندہ منحوس نہیں ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی مقام منحوس ہے. کہا جاتا نا، ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک کالے رنگ کے اور ایک آنکھ والے آدمی کو لایا گیا اور اس کے خلاف کہا گیا کہ کوئی بھی شخص اس کو صبح صبح دیکھ لیتا ہے نا، اس کو ضرور نقصان پہنچتا ہے. بادشاہ نے اسے دیکھا، کچھ دیر غور کیا. اب لوگوں نے کہا کہ اس کو شہر سے نکال دیا جائے، وطن سے اس کو نکال دیا جائے نا. بادشاہ نے سوچنے کے بعد کہا ایک کام کرتا ہوں، میں پریکٹیکل کرتا ہوں، کل صبح اس کو میرے پاس لے آؤں، میں سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھوں گا. اب طے شدہ معاملے کے مطابق بادشاہ جب صبح اٹھے، جیسے آنکھ کھولی، دروازہ کھولا، وہ شخص سامنے موجود تھا. بادشاہ نے دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گیا. اب تیار ہو کر وہ دربار کی طرف جانے لگا. جب جوتے پہنے تو جوتے جیسے پیر میں ڈالے نا، تو اس میں ایک بچھو تھا، اس بچھو نے کاٹ لیا. جیسے کاٹا تو شور مچ گیا کہ بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا. بڑی پرابلم، بڑی تکلیف ہوئی، کافی دنوں تک اسے ریسٹ کرنا پڑا. جب طبیعت تھوڑی سنبھلی، بادشاہ دربار میں آیا. اب جیسے دربار میں آیا نا، اس شخص کو پھر لایا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جو تھا، اس کو آپ نے دیکھا تو آپ کو بھی پرابلم ہوئی، کنفرم ہو گیا نا کہ یہ منحوس ہے. اب بادشاہ بھی کہنے لگا بات تو صحیح ہے. اب وہ جو شخص تھا نا، جو بلیک کلر کا تھا، کالا سا تھا، آنکھ بھی نہیں تھی اس کی، وہ رونے دھونے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے اپنے وطن سے نکالا نہ دیا جائے، مجھے سزا نہ دی جائے. اس کی یہ بے بسی کو دیکھ کر اس بادشاہ کے ایک وزیر کو بڑا رحم آ گیا. بادشاہ کے دربار میں اس وزیر نے کہا اگر مجھے جان کی امان ہو تو میں کچھ عرض کروں، ریکویسٹ کروں. بادشاہ نے کہا جی ضرور بولیے. وزیر کہنے لگا حضور معذرت کے ساتھ، آپ نے صبح صبح اس کو دیکھا تو آپ کو پرابلم ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، تو یہ آپ کے لیے منحوس ہو گیا. بادشاہ سلامت یہ تو بتائیں، صبح صبح اس نے بھی تو آپ کو دیکھا تھا، آپ کو تو تھوڑی بہت جو بھی پرابلم ہوئی، اب یہ بیچارہ جب سے آپ کو بچھو نے ڈنک مارا ہے نا، تب سے لے کر یہ ابھی تک قید میں ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو وطن سے نکال دیا جائے، آپ حکم کر دیں اس کو وطن سے نکال دیا جائے. بادشاہ سلامت یہ بتائیں، یہ منحوس ہے یا آپ منحوس ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ کی وجہ سے اسے بھی تو پرابلم ہو رہی ہے. جب یہ بات سنی نا، بادشاہ کو بات بڑی اچھی لگی اور سمجھ میں آیا. اب اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ نہ اس کو شہر سے نکالا جائے گا، بلکہ کوئی اس کو منحوس کہے گا اسے سزا دی جائے گی. اس واقعے سے FGN چینل کے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے خواہ مخواہ کسی پر بلیم کرنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے وہ ہوا. اللہ نے جو مقدر فرمایا وہی ہوا. یہ ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ الکریم وسوسوں سے بچنے میں
کامیاب ہوں گے۔ اچھا، یہ بدشگونی جو لی جاتی ہے نا، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ کیسے؟ بدشگونی کا شکار ہونے والے کا اللہ پاک پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے جو بدشگونی لیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگوں پر بدگمانی یعنی بدشگونی لیتا ہے، وہ معاذ اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ اب جو یہ بدشگونی لیتا ہے نا، وہ تقدیر کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے، شیطان وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ بدشگونی لینے والا خود پریشان رہتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے۔ اسی کے علاوہ بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر اور خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، مثلاً کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور نا تجربہ کاری۔ لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ پرابلم ہوتی دوسری ہے، کاروبار صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، دکان صحیح جگہ نہیں لی ہوتی، صحیح ٹائم پر شروع نہیں کی ہوتی ہے، ٹائم تو سارا صحیح ہے، کاروبار کے لحاظ سے صحیح وقت پر شروع نہیں کی ہوتی ہے۔ اب ہوتی پرابلم دوسری ہے، اس کو نام دوسرے کا دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے واقعی جو بدشگونی لیتا ہے یہ بڑی آزمائش میں رہتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے ناتے توڑے جائے تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہے۔ فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ آپس میں رشتے ٹوٹتے ہیں، اور گھر میں، خاندان میں کیا ہوتا ہے؟ نا اتفاقی اور ناچاکی پھیلتی ہے۔ جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں، انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ ذہن بنا لیتے کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا، گھر واپس آ گئے۔ ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو سمجھ لیتے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہٰذا آج مجھے نقصان ہوگا۔ یوں ان کا نظام زندگی درم برم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپس میں بڑے نا اتفاقی کے معاملات ہوتے ہیں، اور بدشگونی لینے والا جو ہے نا، یہ وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ آج ایسے بھی مسلمان ہیں، وہ سنا ہے، وہ طوطے وہاں وہ راستے پر بیٹھے ہوتے ہیں، الگ الگ کاغذ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور کوئی خط نکالتا ہے، پھر جناب اس کو پڑھتے کہ تمہارے بارے میں یہ لکھا ہے تمہارے مقدر میں۔ بعض وہ لکیریں دیکھنے والے ہاتھ معاذ اللہ دکھاتے ہیں اور پوچھتے کہ میرے مقدر میں کیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اب تو وہ موبائل پر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی سلسلہ آتے ہیں کہ فلاں آپ میسج کیجئے، 3 روپے 4 روپے 5 روپے کا میسج ہے، آپ کو ایسٹرولوجی کے ذریعے بتایا جائے گا کہ فلاں آپ کے مقدر میں۔ اچھا، بعض نیوز میں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں ستارہ تو فلاں گرہ تو فلاں یوں، تو جو آج کی تاریخ میں پیدا ہوا ان کے لیے یہ پلس ہے، یہ مائنس ہے۔ ان باتوں کو پڑھ کے دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے جناب، جو مقدر میں لکھا ہے نا، وہ ہونے والا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہمارا تقدیر پر، مقدر پر ایمان ہے۔ اب ہم ہے کہ جناب دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ گھر کے بارے میں بڑے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ گھر کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو؟ ہاں سنیے، منقول ہے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر یعنی زیادہ، اور مال کثرت سے تھا یعنی مال زیادہ تھا۔ پھر ہم نے مکان بدلا، دوسرا مکان لیا، چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب ہم ہیں کہ وہ جب سے مکان بدلا ہے نا، بعض مکان کے بارے میں کہ روزی میں بے برکتی ہو گئی ہے تو جناب وہ کچھ نہ کچھ وسوسے آتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ نقصان ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔
ارے جناب پرابلم اپنی ہے، اپنا مسئلہ ہے. بعض مرتبہ طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا بعض کوئی بیمار ہو جائے، اب بیمار کنٹینیو رہ رہا ہے، 2 4 6 دن تک بخار آیا، اب دوائی پر توجہ کم، اب جناب فکر کیا ہوتی ہے، ہو نہ ہو کچھ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بیماری جاتی نہیں ہے، پرابلم جاتی نہیں ہے. اے FGN چینل کے ناظرین، کسی نے کروایا ہو نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی نے کروا دیا ہے. بعض مرتبہ بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ مکمل پراپر دوائی کروائے. اچھا لگتا ہے استخارہ کروا کر معلومات کر لیجئے کہ میں جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں صحیح ہے نہیں ہے، یا جو پرابلم ہے تو واقعی اسی وجہ سے ہے، یا خامخواہ میں وسوسوں میں پڑا جا رہا ہوں. بعض مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تعویذ دورے کے نام پر. ویسے تعویذ کروانا اچھی چیز ہے، جو نیک پرہیزگار ہے ماشاءاللہ، جو اچھے ذریعے سے علاج کرتے، بلکہ دعوت اسلامی کی جانب سے بھی فی سبیل اللہ روحانی علاج ہوتا ہے. آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبرز پر رابطہ کیجئے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں بھی ذمہ داران دعوت اسلامی سے معلومات کریں گے تو پتہ چلے گا بھئی روحانی علاج کا بستہ کہاں لگتا ہے. اب بعض مرتبہ رونگ جو صحیح نہیں ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی بات کر رہا ہوں جو رونگ ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ جناب جو ہے نا وہ اچھا ہمارا بھی مسئلہ بڑا ہے کہ کوئی کہہ دینا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جو صحیح آدمی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی طبیعت کا پرابلم ہے، آپ کی بیماری کا مسئلہ ہے، تو بعض مرتبہ وہ ہمیں صحیح نہیں لگتا. اور ایسوں کے پاس چلے گئے جو کہتے ہیں آپ پر تو کسی نے کروا دیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کہتے ہیں ہاں یہ صحیح آدمی ملا ہمارے کو، یہ پرابلم بتا رہا ہے ہمیں. اب ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ علاج وغیرہ تو جو ہو رہے سو ہو رہے ہوتے ہیں، بعض صحیح بھی ہوتے ہیں، بعض غلط بھی ہوتے ہیں، مگر بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم پر کروا دیا گیا ہے. اچھا کس نے کروایا ہے؟ میں نام تو نہیں بتاؤں گا مگر نام کا پہلا لفظ بتا دوں گا. اب جناب اس نے بتا دیا کہ ایس سے نام شروع ہو رہا ہے. اب پورے خاندان میں ایس جس کے آگے آتا اس کی خیر نہیں ہے. اب یہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی سوچ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس میں خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائیاں سالوں تک بعض مرتبہ نسلوں تک چل رہی ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیے، صحیح جگہ علاج کروا لیجئے، اور ساتھ میں بیماری ہے تو دوائی وغیرہ بھی کروا لیجئے. مگر اس طرح کی باتوں میں پڑھ کر کے نا اتفاقیاں مول لینا اور وسوسوں میں زندگی گزارنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح بدشگونی کے متعلق مختلف احکام ہیں، سنیے. بدشگونی یعنی اپشکن حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا، اس پر کوئی الزام نہیں ہے. لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد، بھروسہ رکھا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گنہگار ہے. مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا تو اب یہ گنہگار ہے. دیکھیں خیال آنا اس سے تو کون روک سکتا ہے، خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، مگر وسوسے کو دل پر نہ جمائیں بلکہ اس کو جھٹک دیں، نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، جو رب چاہے گا وہی ہوگا. مگر جو وسوسہ آیا اس کو دل میں جما لینا کہ واقعی جو بات دل میں آ رہی ہے وہ صحیح ہے. اب جیسے سفر کے لیے نکلے اور جناب کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا کوئی ایسے شخص کو دیکھا جو دل میں آ رہا ہے کہ یار اس کو دیکھا ہے نا مسئلہ ہوگا، اب جناب وہ سفر ملتوی کر کے واپس آ جائے، کچھ وقت بیٹھ جائے گھر پر، یا اس دن نہ جائے اور پھر جائے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے بدشگونی لی. قرآن پاک میں بھی بدشگونی کے حوالے سے کیا فرمایا گیا سنیے. فرعون اور اس کے پیروکاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے ہیں. سن لو ان کے نصیبہ یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا اور ترق یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا دیکھنا شیطانی کاموں میں سے ہے. تو اے عاشقان رسول FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بدشگونی لینے کی اجازت نہیں ہے. سفر کے مہینے کو بھی برا نہ جانیں. سفر کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے اے عاشقان رسول کہ اس میں تو بہت سارے اچھے اچھے کام ہوئے. ہاں جیسا کہ
سفر کے مہینے میں آتا ہے. سب سے پہلے تو میں سفر کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں، یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. عوام میں جو کہتے ہیں نا کہ سفر کے مہینے کو بلاؤ، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سفر کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسے ایسے کام ہوئے جیسا کہ سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی. تو سفر کے مہینے میں ان کا نکاح ہوا تھا نا. تو بعض ہوتے نا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض شوال کے مہینے کو بھی برا جانتے ہیں. بعض ہے کہ جناب وہ 15 شعبان کے بعد شادی ہو سکتی ہے. سوال بھی ہوتا ہے 15 شعبان کے بعد بھی شادی کرنا کوئی منع نہیں ہے. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بھی شادی کرتا ہے کون سا منع ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی مہینے میں شادی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کوئی نیک کام کرنے سے، اچھا کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا. یہ پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، سفر کے مہینے میں اور کون سا دوسرا کام ہوا؟ سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تھے. اور مدائن جس میں قصرہ کا محل تھا کی فتح 16 ہجری سفر المظفر ہی کے مہینے میں ہوئی تھی. تو سفر کا مہینہ کوئی برا نہیں ہے. ہاں برا ہے کیا؟ وہ وقت، وہ جگہ ہمارے حق میں بری ہے جس وقت میں، جس جگہ پر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. واقعی میں وہ وقت اور وہ مقام جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی وہ برا تو نہیں ہے، مگر ہمارے حق میں یوں برا ہے کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اس جگہ پر ہم نے رب کی نافرمانی کی، وہ ہمارے حق میں برا ہو سکتا ہے. ویسے یہ دماغ سے نکال دیجئے، کوئی بھی وقت، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. اچھا یہ اس کے اسباب کیا ہے؟ تھوڑا وہ بھی سمجھنے کی آخر میں کوشش کرتے کہ یہ بدشگونی کے وسوسے کیسے پیدا ہوتے، کیوں پیدا ہوتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، علم دین سے دوری. علم نہیں ہوتا اسی لیے ساری باتیں آتی ہیں. علم ہوتا، معلومات ہوتی، جیسے FGN چینل دیکھ رہے ہیں، معلومات مل رہی ہے تو کئی وسوسے دور ہو رہے ہوں گے. تو علم دین ہوتا ہے تو پھر وسوسے نہیں آتے ہیں. علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ مسئلہ رہتا ہے. دوسرا سبب رسم و رواج کی پیروی. ایسے رسم و رواج سالوں سے چلے آ رہے ہیں، اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تیسری بات، غیروں کے ساتھ میل جول. جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہے، ایسوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، ساتھ میں کھانا پینا، ایسوں کی صحبت، چونکہ ان کی ذہنیت ایسی ہے تو ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے ان کا ذہن بھی ویسا ہو جاتا ہے. تو یہ غیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی بدشگونی کے معاملات پیدا ہوتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. پہلی بات، علم دین حاصل کیجئے. اگر یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، تو بدشگونی دل میں جگہ نہیں بنا سکے گی. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو یہ جب علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے نا، انشاءاللہ الکریم بدشگونی سے بچنے میں کامیاب ہوں گے. دوسری بات، دل میں بدشگونی آنے کی وجہ سے کام سے نہ روکیے. واقعی کبھی ایسا وسوسہ آئے نا کہ اس کی وجہ سے کام نہ کرو، رک جاؤں، بلکہ وہ کام کر گزریے. جس کام کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے نا وہ کام ضرور کیجیے. کالی بلی آ گئی، اب دل میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی نہ جایا جائے،
آپ چلے جائیں، وہ کام کر گزرے، اس کام سے رکے نہ۔ اس دن کے بارے میں وسوسہ آ رہا تھا کہ یہ دن میں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام کر گزرے۔ بعض مرتبہ وہ 13 نمبر کا فگر ہوتا ہے نا، اس کو اچھا نہیں جانتے، جیسے وہ 15 مالی کی 15 فلور کی عمارت ہے نا، تو 12 تک نمبر ہوں گے، 13 نمبر غائب کر دیتے ہیں اور 14 نمبر لگا دیتے ہیں۔ 13 نمبر کو بھی بدشگونی لی جاتی ہے۔ بدشگونی نہ سمجھے، بلکہ جس تعلق سے بدشگونی دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، اس کام کو کر گزریے، کر لیجئے، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ اور تیسری بات، بدشگونی کے شرعی احکام کو پیش نظر رکھیے اور خود کو عذاب جہنم سے ڈرائیے۔ یہ خامہ خواہ کے وسوسے کہیں مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیں، اس سے دنیا میں بھی آزمائش ہوتی ہے، کہیں قبر و آخرت میں آزمائش نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بدشگونی سے بچنے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی، اللہ پاک مجھے اور آپ کو برے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اچھے خیالات، پاک خیالات اللہ پاک نصیب کریں، اور ہاں اپنے آپ کو ان وسوسوں بلکہ دیگر برائیوں سے بچانے اور نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کہ دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں۔ انشاءاللہ الکریم اچھی صحبت کی برکت سے اچھے خیالات، اچھی سوچ پیدا ہوگی اور برے وسوسوں، برے خیالات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے چاہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبر